السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، سورۃ الجن آیت نمبر 17۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے دنیا میں اللہ کے گھر جو مساجد تعمیر ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس گھر میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ بلاؤ۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر مسجد ہے، اور اس زمین پر جتنے بھی ٹکڑے ہیں، زمین کا جتنا بھی حصہ ہے، وہ تمام حصوں میں سب سے بہترین حصہ، زمین کا سب سے بہترین حصہ اور بہترین جگہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ اللہ کے گھر کی قدر کرنا، اللہ کے گھر کی عزت کرنا، اللہ کے گھر کا احترام کرنا، اور اللہ کے گھر جو مسجد ہیں، مساجد ہیں، اس کی قدر کرنا اور اس کا حق ادا کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور سب سے بری جگہ بازار ہے، اور سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی کہ اللہ کی پسندیدہ جگہ مسجد ہے کہ مسجد کے اندر زیادہ وقت گزارا جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا جائے، وہاں پر کوئی نہ شور شغف نہ آوازیں ہوں۔ اللہ کا گھر مسجد جو ہے، وہ مسجد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے گھر میں یعنی اس مسجد میں آئے تو اس کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی فوراً 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نماز ادا کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اس کام پر ترغیب بھی دلائی ہے، اور اللہ کے نبی خود اس پر عمل پیرا بھی ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس اپنے گھر کو آتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد میں جاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، پھر اللہ کے نبی اپنے گھر کو جایا کرتے تھے۔ تو لہذا مسجد کا یہ سب سے بڑا حق ہے کہ اس کی قدر کی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ اللہ کے گھر کے اندر اگر ہم آبادیں کریں گے، اللہ کے گھر میں ہم اس کی بے حرمتی کریں گے، منمانی کریں گے، اپنی حکومت چلائیں گے، تو یاد رکھو کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی سزا دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دور جاہلیت میں رہنے والے لوگوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے گھر کی اگر توہین کریں گے، اللہ کے گھر کی بے حرمتی اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا کے لیے بطور عذاب آسمان سے اللہ پرندوں کو بھی نازل کرتا ہے۔ ابرہہ جب کعبۃ اللہ کو گرانے کے ارادے سے، اسے نقصان پہنچانے کے ارادے سے آیا تو عبد المطلب سے جب جا کر کے اس نے کہا کہ میں تیرے گھر کو، اللہ کے گھر کو، کعبۃ اللہ کو نقصان پہنچاؤں گا، تو اس وقت میں بھی عبد المطلب نے یہی جواب دیا کہ میرے جو اونٹ تو نے لے لیا ہے وہ مجھے واپس کر دے، اونٹ میرے ہیں۔ اب رہا مسئلہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کر لے گا۔ تو اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرنا، اللہ کے گھر کی توہین کرنا، یہ اللہ کے ہاں گرفت ہوتا ہے، اللہ اس کی سزا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وقتی طور پر اس کی سزا نہ دے، لیکن بعد میں بھی چل کر کے اللہ اس کی سزا ضرور دیتا ہے۔ بہرحال بتانا میرا مقصد یہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ مسجدیں جو بنائی جاتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، مسجد میں آئے تو نماز پڑھے،
مسجد میں اللہ کا ذکر کرے، مسجد میں قرآن کی تلاوت کرے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، جتنے بھی اچھے کام ہوتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ تمام کام اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں کرنا یہ ثواب ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر گھنٹے گھنٹے دنیاوی کاموں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، بزنس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، شور شگافہ کرتے ہیں، شرارتیں مسجد میں آ کر کرتے ہیں، بھاگ دوڑ مسجد میں کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے، ہمارا کوئی نگران نہیں ہے، وارڈن نہیں ہے، مشرفہ نہیں ہے، یہ سوچ کر کے بچے مسجد کے اندر اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یاد رکھو مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کا ادب کرنا یہ میرے اور آپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر صرف اللہ کی عبادت کی جائے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ تو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو سمیع بصیر ہے، اس لیے مسجد کے بارے میں اللہ سے ڈرے، مسجد کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ مسجد کی آداب میں سے ایک ادب، سب سے پہلے داخل ہو تو سنتیں پڑھے، اس کے بعد اگر وقت بچتا ہے تو اللہ کا ذکر کرے، تلاوت کرے، اچھے کاموں کے اندر وقت کو گزارے، بیکار باتوں کے اندر، غیبتوں میں، چغلیوں میں وقت کو نہ گزارے، ورنہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھر یعنی مساجد کو آباد کرتے ہیں، اس کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اس کی قدر اور اس کا احترام کرتے ہیں، مسجد اس کے حق میں اللہ سے دعائیں بھی کرے گی۔ اور جو لوگ مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، اس کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے مقابلے میں مسجد اللہ کے ہاں اس کے مخالف بھی گواہ دے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مساجد اللہ کا گھر ہے، اس کی عزت کرے، اس کا قدر کرے، اس کا احترام کرے، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ کوئی بھی ایسی حرکت، ایسی بے حرمتی ہمارے ہاتھوں سے نہ ہو جو اللہ کے ہاں اس کے بارے میں مسئول ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے گھروں کی قدر کرنے، اس کے حقوق کو ادا کرنے اور اس کی عزت اور احترام سے پیش آنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔